آج میں ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج اس دور جہالت کے اندر جس طرح بہنوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طرح بیٹی ہونے پر اسلام سے پہلے کی جو رعایت چل رہی تھی، ابھی بھی اسی طرح جہالت نے مسلم معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ جس طرح بہنوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، یہ گھر پر آئے تو بہت سمجھا جا رہا ہے، ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے ذبیح اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اپنے بہنوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہنیں ایک انمول ترین تحفہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ بہنیں، جس گھر میں بہن نہیں وہاں پر برکت نہیں۔ اس چھوٹے سے واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوا میں اس کہانی کو آگے بڑھاؤں گا، اس واقعے کو آگے بڑھاؤں گا۔ حجاج بن یوسف یہ اسلام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ کوئی ٹھیک بادشاہ نہیں تھا۔ اس کا ظالم بادشاہوں میں اس کی گنتی کی جاتی۔ اس کے دربار میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 3 مجرم کو لا کر کھڑا کر دیے، اس کے سامنے حاضر کر دیے۔ 3 مجرم کو اس حجاج بن یوسف نے قتل کی سزا دے دی۔ پھر اتفاق سے اللہ نے حجاج بن یوسف کے دماغ میں اور دل میں ایک خیال ڈالا کہ اس کا کوئی ہواری ہے، تو اس کے وزیر نے کہا ہاں ایک فریادی عورت ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس فریادی کو بلاؤ۔ اس فریادی کو جب بلا کر لائے اس عورت کو، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تیری کفالت کے لیے ان میں سے ایک کو زندہ چھوڑتا ہوں، جس میں اس لڑکی کا ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا اور ایک اس کا شوہر تھا۔ وہ حجاج بن یوسف کی شرط یہ تھی کہ تینوں میں سے اس لڑکی کی کفالت کے لیے ایک کو جان وہ بخشے گا۔ لہذا وہ تینوں میں سے باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر میں 3 مردوں میں سے 3 محرم رشتوں میں سے اس عورت کو ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے قریب آئی، شوہر کا چہرہ دیکھی، شوہر مسکرایا، آگے بڑھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھی، بیٹے کو دیکھ کر مسکرایا، آگے بڑھی۔ پھر وہ آگے بڑھی، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا اور غمگین ہو گئی، اور پلٹ کر کہا اے حجاج بن یوسف وقت کے بادشاہ، میں اپنی کفالت کے لیے اپنے بھائی کو مخاطب کرتی ہوں۔ حجاج بن یوسف اس کے فیصلے سے پریشان ہوا، کہنے لگا یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیری جسمانی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور تیری کفالت یہ کر سکتا ہے، اور وہ کما کر تجھے کھلاتا ہے، لیکن تو نے اپنے شوہر کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کے بعد تو نے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی، یہ تو تیرا بیٹا تھا، تیرے قدموں کے نیچے جنت اس کا مقدر بن جاتی، اور اگر تو بیٹے کی جان اگر بچا لیتی تو یہ ساری زندگی تجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر گھومتا اور یہ خدمت گزار اولاد بنتی۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ تو نے اپنے بھائی کا انتخاب کیا، ایسا کیوں؟ تو اس عورت نے کہا اے حجاج بن یوسف، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، شوہر تو اور مل جائیں گے، شوہر کے انتقال کے بعد، عدت کا وقت گزرنے کے بعد شوہر تو اور مل جائیں گے، جب شوہر مل جائیں گے تو اولاد اور پیدا کر لی جائے گی، لیکن میرے ماں باپ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے، اب مجھے بھائی پیدا نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا۔ تو عزیز دوستو، اس خوبصورت انتخاب پر حجاج بن یوسف نے تینوں کی جان بخش دی، اور اس عورت سے حجاج بن یوسف نے کہا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر میں تینوں کی جان بخشتا ہوں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ شوہر اپنی جگہ